إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين او کما جاء فی الحدیث۔ برادران اسلام اور خواتین ملت، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ محمد کی ایک آیت تلاوت کی۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مسلمانوں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانو اور ان کا بتایا ہوا طریقہ اپناؤ، اس کے خلاف کر کے اپنے عمل کو برباد نہ کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اس کے دل میں اس کے بچوں سے، ماں باپ سے اور سارے لوگوں سے بڑھ کر نہ ہو جائے۔ مہینہ ہے ربیع الاول کا، لوگ جشن کی تیاریوں میں مصروف ہیں، بڑے سے بڑا جلوس نکالنا چاہتے ہیں، پنڈال سجانا چاہتے ہیں اور کیا کیا سب کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی کام کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، کوئی بھی چیز جو کی جاتی ہے سب بدعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اس دین کے اندر کوئی بھی آدمی اگر کوئی نئی بات پیدا کرے گا تو اس کو پھینک دو، دور کر دو، اس کو قبول نہ کرو۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی، کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی بات جو دین میں داخل کی جاتی ہے دین کے نام سے وہ بدعت ہے۔ وکل بدعۃ ضلالہ، بدعت کا انجام گمراہی ہوتا ہے اور آدمی جب گمراہ ہو جاتا ہے جہنم کو جاتا ہے۔ کتنی حدیثیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو دین کی پابندی کرنی چاہیے، چھوٹی بات ہو بڑی بات ہو، دین کیا کہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا کہ یہودی 71 فرقے میں اور عیسائی 72 فرقے میں بڑھ گئے، ان کی جماعتیں اتنی ہو گئیں، یہودیوں کی جماعتیں اتنی ہو گئیں، عیسائیوں کی جماعتیں 72 70 پر دو، اور میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، سب جائیں گے جہنم میں سوائے ایک جماعت کے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول وہ کون سی جماعت ہے جو جنت کو جائے گی اور جو گمراہ نہیں ہوگی؟ ما انا علیہ و اصحابی، میرے طریقے کو جو صحابہ نے بتایا ہے
اس کو اپنانے والے ہی نجات پائیں گے۔ کتنے مسلمانوں کے فرقے ہیں، اللہ اکبر، شمار نہیں کر سکتے۔ 73 نبی نے فرمایا، ان 73 کے بھی پھر چھوٹے چھوٹے نکلتے ہیں، بہت فرقے ہیں۔ تو لہٰذا ایک مسلمان کو اس حدیث پر غور کرنا چاہیے، کتنی گمراہیاں دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ ہم کو اگر جنت کو جانا ہے تو پھر ہم کو کتاب و سنت کو اپنانا ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، قیل ومن یابا یا رسول اللہ، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ میری امت کے سب لوگ جنت کو جائیں گے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوگا خلوص دل کے ساتھ، شرک نہیں کیا ہوگا، ایسے سب لوگ جنت کو جائیں گے، مگر جو جنت کو نہیں جانا چاہتا ہے وہ جنت کو نہیں جائے گا۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول، جنت کو کون نہیں جانا چاہے گا؟ کہاں جی، جو میری بات مان کے میرے طریقے کو اپنائے گا وہ تو جنت کو جائے گا، لیکن میرا طریقہ اگر اس کو پسند نہیں ہے، انکار کر دیا، تو وہ جہنم کو جائے گا۔ کتنی باتیں ہمارے پیارے نبی کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر آئی ہیں، بے حساب آیتیں آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ کے رسول کی بات ماننے والے اللہ کی بات ماننے والے ہیں۔ تو رسول اپنی طرف سے نہیں نہ بتاتے، وہ تو اللہ کی بات پہنچاتے۔ تو رسول کی اطاعت کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اور جو رسول کی نافرمانی کرنے والا، اللہ کی نافرمانی کرنے والا۔ کتنی فضیلتیں، 30 آیتیں قریب قرآن مجید میں ایسی ہیں جو ہمارے نبی کی فضیلت بتاتی ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ احزاب کے اندر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کتنا بڑا مقام ہے، اللہ اپنے رسول پر رحمتیں برساتا ہے، ہمیشہ اللہ کی رحمتیں ہمارے پیارے نبی پر برستے ہیں، اور فرشتے اللہ کے پیارے رسول کے بلند درجے کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ ہم کو بھی یہی حکم ہے کہ تم بھی اللہ کے رسول پر درود بھیجا کرو، سلام بھیجا کرو۔ اسی لیے ہم نماز میں کیا کرتے ہیں، تشہد کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں۔ ہر نماز میں، نفل نماز ہو، فرض نماز ہو، جنازے کی نماز ہو، سب میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ اتنا بڑا مقام و مرتبہ، اگر کوئی آدمی اللہ کے رسول پر درود نہیں بھیجے گا، نماز میں نفل ہو کہ فرض ہو، جنازے، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ضروری ہے جیسے سورہ فاتحہ پڑھنا، ویسے اللہ کے رسول پر صلاۃ و سلام بھیجنا بھی ضروری ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی حکم دیا ہم رسول کا خیال کریں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مان کر چلے گا، قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ رکھے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کی رحمتیں چاہیے کیا؟ اللہ کے رسول کی بات مانو۔ کتنی آیتیں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتائی ہیں۔ اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے سے بھی اللہ نے ویسی ہم کو منع فرمایا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، سورہ نساء میں۔ اور جو بھی آدمی اللہ کے رسول سے خلاف کرے گا، یہ فیصلہ مجھے پسند نہیں، حدیث میں آیا نہیں مانتا، من بعد ما تبین الہدیٰ، معلوم ہے کہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے رسول کو بتایا گیا، اللہ کے رسول نے ہم کو بتایا، حدیث میں یہ بات ہے، قرآن میں یہ بات ہے، مانتا نہیں، معلوم ہے اس کو، حدیث ہے، آیت ہے، لیکن مانتا نہیں۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا وَاتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، صحابہ سب مانے اس کو، صحابہ سب عمل کیے، لیکن یہ آدمی عمل نہیں کرنا چاہتا۔
صحابہ کے خلاف کرنا چاہتا، کیا ہوگا؟ نولی ما تولا، چلو اس کے راستے پر اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ انکار حدیث کرے گا، کبھی انکار اسلام کرے گا، کبھی داڑھی کا مذاق اڑائے گا، کبھی دیندار لوگوں سے بحث کرے گا بیکار کی، اور کبھی بدعتوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ وَنُصْلِهِ جہنم، آخر میں انجام اس کا کیا ہوگا؟ جہنم میں ڈالیں گے اسے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یہ جہنم کتنی بری جگہ ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والے کان کھول کر سن لے، دنیا ہی میں اللہ ان کو سزا دے سکتا ہے۔ اللہ کے رسول کی باتوں کی، سنتوں کی، آپ کے شریعت کی مخالفت کرنے والے کیا انجام ہوگا؟ کہا دنیا ہی میں ان کو سزا ملے گی، ہو سکتا ہے، اور آخرت میں تو ان کو ضرور سزا ملے گی۔ ہمیشہ میں یہ واقعہ ذکر کرتا ہوں نا اس کے ساتھ، سلمہ بن اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، الٹے ہاتھ سے۔ ہم کتنی خلاف کرتے ہیں اسلام میں، سوچئے وہ کیا کیا؟ بائیں ہاتھ سے کھایا۔ یہ شیطان کا کام ہے بائیں ہاتھ سے کھانا۔ جس کا سیدھا ہاتھ نہیں وہ تو مجبور ہے بھائی، جس کا سیدھا ہاتھ اچھا ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل بیمینک، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ جی۔ کہا لا استطیع، سیدھا ہاتھ سے کھانے ہوتا نہیں، اچھا ہے ہاتھ۔ رسول کی بات کو کیا اہمیت، ایسا سمجھاؤ۔ کیا فرمایا نبی نے؟ لستطعت، اب تمہارا ہاتھ اٹھے گا نہیں۔ پڑ گیا اس کا ہاتھ، گر گیا، اٹھا ہی نہیں کبھی منہ تک۔ دیکھو اللہ کے رسول کی ایک بات کی خلاف ورزی کرنے سے ایک ہاتھ چلا گیا اس کا۔ وہی اللہ کہتا ہے اللہ کے رسول کی باتوں کی خلاف ورزی کرو گے دنیا میں ہی تم کو سزا مل سکتی، اور آخرت میں ہی سزا۔ دیکھا آپ نے کتنی سخت وعید ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرنے کی۔ تو کتنی باتیں ہیں۔ اب یہ جلسے جلوس جو کرتے ہیں کچھ ثبوت ہے کیا؟ صحابہ کیے، تابعین کیے، اللہ کا رسول فرمائے کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن دنیا اتنی دیوانی ہے کہ صاحب اگر کوئی آدمی کتے کو بکری کہے اور بکری کو کتا کہے تو ماننے کے لیے تیار ہیں لوگ، شریعت کی باتوں کو نہیں مانتے۔ کہاں کہاں سے بلائے جاتے علماء تقریر کرنے کے لیے، فلاں کیا تقریر کرتے ہیں؟ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتیں بیان کرتے رہتے ہیں، الٹی سیدھی صحیح غلط۔ اللہ کے رسول کی فضیلتیں، یہ ایک ہی آیت ہمارے لیے کافی ہے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھی بھیجتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ یہ ایک ہی آیت ہمارے لیے کافی، حالانکہ 30 آیتیں ہیں، ان کو پڑھ کے کوئی آدمی تشریح نہیں کرتا۔ پیارے نبی کی سنت کیا ہے، پیارے نبی کی شریعت کیا، کچھ نہیں معلوم۔ پیارے نبی کا طریقہ کیا، کچھ نہیں معلوم۔ لیکن میلاد کا جلسہ کرنے کی بڑی خواہش، اس کے لیے چندہ اکٹھا کرنا، انتظام کرنا، ایک ایک مہینہ پہلے سے تیاری، ہال بک کرنا، وہ جھنڈے بنانا، وہ بینر بنانا، وہ اشتہار بھیجنا، فلاں کرنا۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام یہی ہے، دوسرا کچھ بھی نہیں۔ جیسے کہ وہ محرم آتا ہے، تعزیہ کے لیے لوگ کرتے ہیں، 1 مہینہ 40 دن پہلے سے تیاری شروع کرتے ہیں، کالے کپڑے ہیں کیا، فلاں ہے کیا، یہ ہے کیا، وہ ہے کیا۔ نعوذ باللہ، شریعت اس کا نام ہے کیا؟ شریعت تو اس کا نام نہیں بھائی، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں پر چلنے کا نام شریعت ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، اپریل کی 22 تاریخ تھی، ربیع الاول کی 9 تاریخ تھی۔ مشہور کیا ہے 12 لیکن صحیح بات یہ ہے کہ 9 تاریخ تھی ربیع الاول کی۔ اپریل کی 22 تاریخ تھی، 571 570 پر 1واں سال تھا عیسوی، پیدا ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ شروع میں کچھ دن ماں کا دودھ پیا، پھر اس کے بعد حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیے، جو قبیلہ سعد کی خاتون تھیں۔ 5 سال کے ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 فرشتے آئے، آپ کا سینہ چیر کے، دل نکال کے، اس میں سے جو گندگی غلاظت ہوگی اس کو پھینک کے پھر آپ کا سینہ سی دیے۔
ہمارے دلوں میں بھی گندگی غلاظت رہتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نماز میں دل نہیں لگتا، دین کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے طبیعت نہیں چاہتی ہے۔ اب ہمارے لیے تو فرشتے آئیں گے نہیں کہ بھئی چلو ان کا دل چیر کے صاف کر دیں۔ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائیں، دین پر وقت لگانا، دین کے لیے وقت لگانا، دین سے محبت کرنا، علماء کی صحبت میں بیٹھنا، علماء سے استفادہ کرنا، علماء کا مذاق نہ اڑانا، علماء کی باتوں کو سننا، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف نہ ہو تو یہ ساری باتیں ہوں تو ہمارے دل صاف ہوتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں وہ سب تھے؟ کون سے حضرت تھے؟ کون سے مولوی صاحب تھے؟ کون سے عالم صاحب تھے؟ فرشتوں نے آپ کا دل صاف کیا۔ ہمارے دل صاف کرنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے بہت باتیں بتائی ہیں، شیطان کا وسوسہ کیسے دور کیا جائے سب بتائے گا۔ تو پیارے نبی کا سینہ چاک کر کے 7 سال کے بچے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی والدہ جن کا نام آمینہ تھا، والد تو انتقال ہو گیا، اللہ کے رسول ابھی پیٹ میں تھے، ان کے والد عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ 4 مہینے کے بچے رہے ہوں، 5 مہینے کے بچے رہے ہوں، اب صرف ماں آمینہ، ان کا گھر مدینہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے گھر کے لوگ، والد کے گھر کے لوگ مکے والے، ماں اور نانا کے گھر والے مدینہ والے۔ 7 سال کے بچے تھے، لے گئیں آمینہ پیارے نبی کو، مدینہ میں جا کر ذرا دن رہیں، پھر اس کے بعد مدینہ سے مکے کو واپس آ رہی تھیں۔ راستے میں ایک جگہ ہے ابوا اس کا نام ہے، وہاں پہنچی تو ان کو ایسا بخار آیا وہ انتقال ہو گیا۔ آپ کے ساتھ ایک عورت اور اللہ کے رسول، چھوٹے بچے 7-8 سال کے بچے، وہی ان کو تدفین ہو گئی۔ پھر مدینہ کو لے کر چلے گئے بچے کو، آپ کے دادا جا کر بچے کو بلا کر لے آئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزے بچپن سے بہت ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 25 سال کی ہوئی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی شادی ہو گئی۔ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی۔ تو اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے کہ صاحب بڑے چھوٹے کا خیال کرنا، عمر برابر رہنا، قریب قریب رہنا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جس کی عمر ہو جائے، جیسے ہو جائے بھائی، دل جس کو ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے اتنی محبت تھی اور اتنی عزت تھی، 15 سال بڑی، لیکن وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی محبت بھی رکھتی تھیں اور ماں کی شفقت بھی رکھتی تھیں پیارے نبی کے لیے۔ پیارے نبی نے کبھی شادی کا سوچا ہی نہیں ان کی زندگی میں۔ ہاں، ان کے انتقال کے بعد آپ نے حضرت سودا سے شادی کی، پھر حضرت عائشہ سے، پھر دوسروں سے شادی کی۔ جتنے بچے ہوئے ہمارے پیارے نبی کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئے، قاسم ہوئے، عبداللہ ہوئے، زینب، ام کلثوم، رقیہ، فاطمہ، 4 بچیاں ہوئیں اور بچے 2 ہوئے، الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد مصر کے بادشاہ نے آپ کو ایک عورت تحفے میں دی تھی، وہ بھی آپ کی بیوی کی طرح تھی۔ اس سے بھی ماریہ قبطیہ سے ایک بیٹا ہوا، ابراہیم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کے تھے کہ مکے کی عمارت، کعبے کی عمارت ایک دم کمزور ہو گئی تھی، گرا کر بنانا تھا۔ تیار ہوئے، بنائے، ابھی نبی نہیں، پیارے نبی بنے، نبی نہیں بنے۔ جب بننے لگے تو آخر میں حجر اسود کو رکھنا تھا، سب بنا دیے بلڈنگ، وہ خرچہ کم تھا، تھوڑا چھوٹا بنا، وہ سب ہے۔ اب لڑنے کے لیے تیار، میں اٹھا کر رکھوں گا، تو اٹھا کر، ہر قبیلہ لڑتا۔ پیارے نبی نے کہا اچھا ایک چادر لاؤ بھائی، چادر لائے، بیچ میں پتھر رکھ دیا، سب یہ کہ قبیلے کے سردار پکڑو اس کو لاؤ، وہاں لائے، اللہ کے رسول اٹھا کے رکھ دیا، پورا جھگڑا ختم ہو گیا۔ ابھی اللہ کے رسول نبی نہیں بنے۔ جب آپ کی عمر 40 سال اور 6 مہینہ اور 12 دن ہوئی، آپ کو نبی بنایا گیا۔ دوسرے واقعے تو اس کے ساتھ بہت ہیں، اب نبی بن گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 40 سال 6 مہینہ 12 دن کی عمر میں آپ نبی بنائے گئے۔ 5 سال تک تو لوگوں سے مل کے اللہ کے رسول دعوت دیتے اسلام کی، پبلک میں بولنے کی اجازت نہیں تھی، ایک طرح سے ویسا تھا۔
پھر اس کے بعد 7 سال کے ہوئے، 5 سال کے بعد آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ 7 سال کے جب ہوئے، نبوت کے بعد 7 سال، یعنی 40 پر 7.5 سال بولو نا، کافروں نے کہا بے ان کو لے جا کے بند کرو کہیں، جیل میں ڈالو۔ آپ کو اور آپ کے قبیلے کے لوگ، کافر مسلمان سب ہیں، سب کو لے جا کے مکے کے باہر لے جا کے ایک پہاڑ کے پاس چھوڑ دیا، یہاں سے نہیں نکلنا، تم وہیں کرتے رہو۔ اور کعبے میں بڑا ایک لگا کے رکھ دیا کاغذ، کوئی ان سے شادی نہیں کرنا، خریدنا نہیں، ان کو بیچنا نہیں، اور صاحب فلاں فلاں بورا لکھ کے رکھ دیا۔ تب بھی دعوت کا کام نہیں رکا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے لوگ وہاں جا کر رہ گئے پہاڑ کے نیچے، کھانے نہیں، پینے نہیں۔ چمڑے کا ٹکڑا اگر مل جاتا کسی کو پرانا زمین میں، سونگ کے دھو کے کھا لیتے تھے۔ سوچا آپ نے، کافر بھی مسلمان بھی، خاندان، ان کے خاندان کے لوگ ان کو مارو، نہیں کہ تو پورا خاندان کے لوگ باہر جاؤ۔ ایسی تکلیف میرے بھائی، 3 سال سے، 1 دن نہیں 2 دن نہیں، ہم لوگ اچھی طرح کار میں بیٹھ کے، ہوائی جہاز میں بیٹھ کے، ٹرین میں بیٹھ کے، اور سب 2 ویلر میں بیٹھ کے، نہیں تو آٹو میں بیٹھ کے کہیں دعوت کا کام کرنے گئے، طبیعت تھک گئی، پریشان ہو گئے۔ یہاں تو دیکھو جی، نبی کریم 3 سال تھے اس وادی میں، اللہ اکبر۔ صحابہ بھی، آپ بھی کیا کھاتے تھے؟ کھجور، درخت کے پتے کھائے جی، کتنی تکلیف ہے، بھوکے پیاسے۔ 3 سال کے بعد وہ وہاں سے ان کو نکالے، اور وہ بھی پورا جو لگائے تھے کعبے میں سب دیمک کھا گیا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور آپ کے جو ہمدرد چچا تھے ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے، وہ بھی انتقال ہو گیا۔ اب اللہ کے رسول پر بھی زیادہ کافر ستانے لگے۔ پہلے ان کا ابو طالب کا ڈر تھا، ارے یہ مکے کے لیڈر ہیں بھی، ان کے بھتیجے کو ستائے تو ان کو غصہ آئے گا، کچھ بھی کریں گے۔ اب ان کا انتقال ہو گیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ بھی تھا، آپ کی بڑی سپورٹر تھیں، ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور ستانے لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال کی ہوئی تو فرشتے آئے، آپ کو زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے، آپ کا سینہ چاک کیے، پھر دھویا دوبارہ زمزم سے، اور بند کر کے معراج کرائی گئی آپ کو۔ 12ویں سال، 13ویں سال نبوت کے نبی بن کر، یعنی 50 پر 3 سال سے زیادہ نبی کی عمر ہو گئی۔ کافروں نے کہا بھی ان کو قتل ہی کرنا، دوسرا کوئی نہیں، کیا قتل۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع مل گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تیاری کی۔ 13ویں سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سفر کی 13 تاریخ تھی، اگست کی 10 تاریخ تھی، نکلے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ مدینے کو۔ 14 دن سفر کر کے مدینے کو پہنچے، 27 سفر کو پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو۔ 13 کو نکلے، 27 کو پہنچے، اور ستمبر کی ایسی کوئی 13 تاریخ کو نکلے تھے، اور سب ستمبر کے 27 کے قریب نہیں، اگست کے 10 تاریخ کو نکلے تھے، اور اس کے بعد ستمبر کے قریب پہنچے، ستمبر میں پہنچے بہرحال مدینے کو۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں پڑاؤ کیا۔ 8ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا۔ اسی سال آپ کی بیٹی زینب کا بھی انتقال ہو گیا، اور جو پالے تھے ماریا قبطیہ سے جو بچے پیدا ہوتے ابراہیم، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ عبداللہ اور قاسم، یہ 2 بچے تو مکے ہی میں انتقال ہو گئے تھے، صرف بیٹیاں تھیں نبی کریم کی، تو زینب کا بھی انتقال ہو گیا، ابراہیم کا بھی انتقال ہو گیا۔ 8ویں سال پیارے نبی نے مکہ فتح کیا، اور 10ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا۔ جب آپ کی عمر 40 سال 4 دن ہو گئی، 63 سال 60 پر 3 سال 4 دن ہوئی، آپ 2 شنبے کے دن 12 ربیع الاول کو اس دنیا سے انتقال کر کے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے نبی کی پوری تاریخ موجود، سیرت موجود، پڑھیں گے تو نصیحت حاصل ہوگی۔ یہ سوچ کے پڑھنا کہ ہمارے پیارے نبی نے کتنی قربانی دی دین ہم تک پہنچانے کے لیے، ہم کتنے ناقدر ہیں پیارے نبی کے۔ پیارے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں، پیارے نبی کی سنتوں پر عمل نہیں، پیارے نبی کا طریقہ پسند نہیں، پیارے نبی نے جو کچھ سکھایا بتایا اس پر عمل نہیں۔ پڑھ کے دیکھو
معلوم ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں کیا سوچنا پڑتا، ہم پیارے نبی کو امتی ہیں کیا سوچنا پڑتا۔ اتنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بہت، کھانے پینے میں جو ملتا کھا لیتے، حلال ہونا بھائی، یہ نہیں کہ صاحب اس میں نمک زیادہ ہے، مرچا کم ہے، یہ اچھا نہیں، یہ باسی ہے، یہ جو ملا کھا لیے، اور جتنا ملا کھا لیے۔ کھاتے تو ایک پیٹ کھاتے، ایک پیٹ کا حصہ پانی کے لیے، ایک پیٹا سانس لینے کے لیے رکھتے۔ کبھی ایسا نہیں کھائے ایک دم پیٹ بھر کے کھا لیا ہوں، کبھی کھائے ہوں گے، لیکن معمول ایسا ہی تھا آپ کا۔ آپ کے دسترخوان پر 2-3 سالن کبھی نہیں تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کو ایک مرتبہ کوئی دعوت دیے، 2-3 سالن رکھ دیے، تو حضرت ابو ہریرہ اٹھ کر آ گئے، کیا بھائی کیوں؟ نہیں جی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر روٹی سالن رہتا، 2-3 سالن رکھے نا، کتنی محبت رہی ہوگی ان کو۔ دیکھو اس کا بھی خیال کرتے کہ سب پیارے نبی سے اتنی محبت ہو گئی تھی، ہر چھوٹی بڑی بات میں کھانے کے لیے کبھی عیب نہیں لگاتے، دانے ہاتھ سے کھاتے، بسم اللہ بول کر کھاتے، کھانے کے بعد جب فارغ ہو جاتے پھر دعا پڑھتے، پانی پیتے نبی کریم دانے ہاتھ سے پیتے، بسم اللہ بول کر پیتے، 3 سانس میں پیتے، پینے کے بعد دعا کرتے۔ کھانے میں یہ معمول، پہننے میں کپڑا کبھی ریشن کا کپڑا پہنا نہیں، سادہ سیدھا جو بھی کپڑا مل گیا وہ پہن لیتے تھے، اور ہمیشہ آپ کا کپڑا ٹخنے سے اوپر رہا کرتا تھا، پیارے نبی کی عادت تھی۔ کبھی ٹوپی پہنے، کبھی امامہ باندھے، اور کبھی بغیر ٹوپی کے بھی رہے، یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ہمیشہ کپڑا لنگی پہنے، پاجامہ خریدے پہنے نہیں۔ عرب میں پاجامے کو اوپر بڑا کرتا پہنتے نا، اب 2 کپڑے کہاں ملتے، پاجامہ خریدنے کا تو ذکر تھے لیکن پہننے کا ذکر نہیں، ہمیشہ لنگی پہنتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کپڑا نیچے یہ کپڑا اوپر رہا کرتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی بھی کرتے تھے، مسواک بہت زیادہ کرتے تھے، ہمیشہ آپ کا منہ صاف، عطر سے ہمیشہ پیارے نبی کے ہاتھ سے خوشبو، کوئی ملاقات کر لیتا صبح میں شام تک ہاتھ سونگھتے رہتا، اتنی خوشبو تھی پیارے نبی کے ہاتھوں میں۔ ایسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا زندگی گزارنے کا۔ چپل جوتے ہمیشہ پیارے نبی پہنتے تھے، دن بھر پہنتے تھے، رات میں نکالتے تھے، سفر میں وہ بھی نہیں نکالتے تھے، چپل پہن کے ہی نماز پڑھتے، جوتا پہن کے ہی نماز پڑھتے، لیکن ایسی مسجد نہیں تھی نا، وہ سادہ مسجد تھی، ہمیشہ اس میں ہی۔ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، اس میں گندگی لگی تھی، چپل نکال کے پھینک دیے، پھر اس کے بعد صاف کیا اور کہا کہ آئندہ سے مسجد کو جو بھی آئے گا جوتا صاف کر کے مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھنا۔ ایسے پیارے نبی کرتے تھے۔ آپ کے بال چند سفید ہوئے تھے، 7 ہوئے تھے، 13 ہوئے تھے، لوگوں نے لکھا ہے کہ مہندی لگائے آپ، اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں لگائے، ہو سکتا ہے جنہوں نے دیکھا اس وقت لگائے ہوں، اور سفید ہوں گے تو نہیں دیکھے ہوں گے۔ تو مہندی بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگائے اپنے چند بالوں میں۔ ویسا ایک بال حضرت ام سلیم کے پاس بھی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوتے ان کے گھر میں، دوپہر میں آپ کے دل پسینہ نکلتا نا، روئی رکھ کے تھوڑا تھوڑا پسینہ سب نکال کے شیشی میں نچوڑ لیتی، اور بال بھی اس میں ڈال دیتی۔ ایک شیشی میں اللہ کے پیارے رسول کا پسینہ بھی تھا اور سب بال بھی تھا۔ پوچھا اللہ کے رسول نے کیا کر رہے ہو تم؟ کہا اللہ کے رسول آپ کی یہ برکت ہے، میں اٹھا کر رکھ لی۔ کہتے ہیں کہ صاحب کوئی بیمار ہو جاتا، پیٹ کی تکلیف کسی کو ہوتی، حضرت ام سلیم وہ شیشی جس میں اللہ کے پیارے رسول کا منہ مبارک، جس کو حضرت کا بال حضرت بل کہتے ہیں نا، حضرت کا بال حضرت بل ہے، تو اس میں پانی ڈال کر پی لیتے تو شفا ہو جاتی تھی۔ ایک بال کا ثبوت ہے کہ پیارے نبی کا بال حضرت ام سلیم رکھی تھی۔ مکہ جب ہجرت کر حجۃ الوداع، سیدھے ہاتھ کے پورے بال نکالے، سیدھے سر کے، ابو طلحہ لے لیجیے بال بانٹ دو، ادھر کے نکالے، ام سلیم یہ بال سب بانٹ دو، عورتوں کو مردوں کو بانٹے بال اللہ کے پیارے سے۔ اب وہ بال ہے کیا، کس کے پاس ہے، اللہ کو معلوم، لیکن اس بال کو ربیع الاول کی 12 کو کھولنا، زیارت کرانا، یہ سب کیا ہے؟ اگر ہے آپ کے گھر میں تو رکھیے، اگر کسی کو پیٹ میں تکلیف بیماری ہے تو سب پانی ڈال کر پلائیے، شفا ہو گئی ہو جائے گی، وہ ایک برکت کی چیز ہے۔ سوائے
لائن لگاؤ، وضو کر کے آؤ، صاف، یہ سب کیا طریقہ ہے؟ وہ 12 ربیع الاول کیوں کھولنا؟ کیا دوسرے دنوں میں کھول نہیں سکتے کیا؟ بتا نہیں سکتے کیا؟ اور یہ بھی کہا کہ صاحب وہ بال جو ہے بڑا ہوتے جاتا، اس کا 2 3 ایسا پھوٹتے، وہاں کہیں سے کاٹ کے ان کو دیے، ان کو دیتے، ان کو دیتے. یہ سب بیکار سی باتیں معلوم ہوتی. یہ سب صحابہ کے زمانے میں ایسا نہیں تھا. ہاں صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ ام سلیم نے اسے کیا، پانی ڈال کے دیا، ان کو فائدہ ہوا، اتنا ہی سوائے باقی ام سلیم اسے رکھتی تھی، 12 ربیع الاول کو کھولتی تھی، زیارت کراتی تھیں، وضو کر کے سب دیکھ، یہ سب کیا ہے؟ کچھ نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کھانے کا، پینے کا، چلنے کا، بیٹھنے کا، سونے کا، جاگنے کا، نماز کا پورا موجود ہے. پوری دنیا میں کسی بھی نبی کا ایسے نہیں ہے. 100 میں 5 حصہ بھی نہیں ہے کسی نبی کا. ہمارے یہاں تو پیارے نبی ہنسے تو اس کا بھی ذکر ہے، روئے تو اس کا بھی ذکر ہے، دانت کتنے کھلے، آنسو کتنے گرے، وہ سب ہے. دنیا میں کسی بھی آدمی کی جب کہ لکھنے کا طریقہ نہیں، قلم نہیں، کاغذ نہیں جیسے آج ہے، اس زمانے میں صحابہ اکرام نے سب محفوظ کر لیا. محبت ہو تو پیارے نبی کے طریقے سے کھانا پینا، رہنا سہنا، داڑھی چہرہ فلاں، ایسے نہ ہو. محبت ہونا چاہیے. جلسہ جلوس کر دینے سے کیا محبت ہو جائے گی؟ جی بہت افسوس کی بات ہے. اللہ ہی توفیق دے. ایسے جلسے میں شرکت کرنا بھی نہیں چاہیے، نہیں جانا چاہیے. ان لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہیے جو پیارے نبی کی اس میلاد کے نام سے اتنی تکلیف دیتے ہیں لوگوں کو جس کی کوئی حد نہیں. میں بمبئی میں تھا، اتفاق سے ایک مرتبہ ایسے 12 ربیع الاول کو، اللہ اکبر، گھوڑے کی سواری، گدھے کی سواری، رکشا کی سواری، کار کی سواری، 3 کلومیٹر بھائی، تڑپ جاتے تھے لوگ. اتنی ڈول باجا، ناچ گانا، قوالی، کیا کیا تھا. اللہ اکبر. میں سمجھتا ہوں کافر کی بھی کوئی اتنی کرتا تو وہ کافر سے نفرت ہو جاتی. پیارے نبی کی میلاد ایسا مناتے، نعوذ باللہ. شراب کباب پی کے ناچتے گاتے، نعوذ باللہ. اللہ بچائے. کتاب و سنت کی توفیق اللہ نے دیا نا، شکر ادا کرو، شکر ادا کرو. اللہ نے ایسی بدعتوں سے بچایا، ایسی خرافات سے بچایا، ایسی بکواس سے بچایا. اسی کی تیاری سب لوگ کرتے ہیں. نبی کی شان نہیں پہچانے، ہماری ذلت کی زندگی ہے. اللہ کی قدر نہیں پہچانے، ہماری ذلت کی زندگی ہے. نبی کے مقام و مرتبے کو پہچان لیں گے تو یقیناً ہم کو اللہ تعالیٰ عزت سے سرفراز کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جو لوگ کہ اللہ کے رسول کے نام پر، میلاد کے نام پر غلط سلط کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ سب سے باز آ جائیں اور پیارے نبی کے سیرت و عمل کو زندگی میں اپنائیں. اللہ ان سب کو نیک توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. الحمد للہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم اعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين. اللهم دمر ديارهم وشتت شملهم ومزق جمعهم وخرب بنيانهم وخالف بين قلوبهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأهم وأتم وأكبر.